السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ارطغرل کہتا ہے جب تک میں گمستقین کو اپنے جال میں نہ پھنسا لوں تب تک تم صبر کر لو اور ان دونوں سے مسکرا کر ملنا، آج رات وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سنگرتکین آ کے کہتا ہے سلجان صحیح سلامت قبیلے روانہ ہو گئی ہے۔ توتکین کہتا ہے تم نے ایک دفعہ میری جان بچائی تھی اور اب میرے قبیلے کو تم نے بچا لیا ہے، تمہاری مدد انمول ہے۔ سنگرتکین کہتا ہے اب صرف ہمارا ایک مقصد ہے کہ گمستقین اپنے گناہوں کو قبول کر لے۔ ارطغرل کہتا ہے اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی جیت ہوگی۔ دوسری طرف سلجان خوشی خوشی قبیلے آ گئی تھی۔ سلجان کہتی ہے تمہارے اس قبیلے میں پورے دن ہو گئے ہیں، بہت جلد تم لوگ اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ گونجا گل کہتی ہے تم کیا بکواس کر رہی ہو۔ توتکین آئمہ خاتون سے کہتا ہے یہ میں نے کیا کیا، جن لوگوں پہ ہم نے اتنا یقین کیا، اتنی عزت دی، انہوں نے ہمیں مار دیا۔ اب میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو سردار کہہ سکوں۔ سنگرتکین کہتا ہے اپنے آپ کو سنبھالو، ایسے کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آئمہ خاتون کہتی ہے میں نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا اور میں گندگدو کی شادی گونجا گل سے کرنے والی تھی، لیکن انہوں نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر ارطغرل نے سچ سامنے نہ لایا ہوتا تو ہمارا اس سے بھی برا حال ہوتا۔ ارطغرل کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انصاف قائم کریں۔ سلجان خیمے میں داخل ہو کے آئمہ خاتون کے گلے لگ جاتی ہے اور توتکین سلجان سے معافی مانگتا ہے۔ آیت الن کہتی ہے میں وہ ثبوت حاصل نہیں کر سکی، وہ ثبوت بانو جھجک کے پاس ہے، وہ ارطغرل کو دے دے گی اور سلجان کو مرنا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ گندگدو کہتا ہے گمستقین مالگریب بن گیا ہے، ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے، لیکن گندگدو کی باتوں کو کوئی بھی سنجیدہ نہیں لیتا۔ گندگدو حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ گندگدو کہتا ہے خیر ہے کیا ہوا ہے؟ توتکین کہتا ہے مجھے پتا چل گیا ہے میرے بابا اور میری والدہ کو کس نے قتل کیا ہے۔ گندگدو کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ سارا واقعہ گندگدو کو سناتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کل گمستقین کی باری ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہے تمہیں یہ سن کر برا لگے گا کہ اس معاملے میں گونجا گل بھی شامل ہے۔ گندگدو چونک جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تم پہ اور اپنی بیوی پہ یقین نہیں کیا اور میں اس عورت سے شادی کرنے والا تھا۔ گندگدو کہتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے آپ کو اس حال میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ معاملہ مجھ پہ اور توتکین پہ چھوڑ دیں۔ توتکین اور مجھ کو انہوں نے دھوکہ دیا۔ گندگدو کو بازو میں درد ہونے لگتا ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہے حکیم ارطغرل کو بلا کے لاؤ۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے گندگدو کا بازو بہت خراب ہے، مجھے اس کا علاج کرنا ہوگا۔ گندگدو کہتا ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ سلجان کہتی ہے انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ گمستقین بھی اپنے قافلے کے ساتھ قبیلے آ جاتا ہے، سارے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئمہ خاتون کہتی ہے میں آپ کی اور توتکین کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ گمستقین کہتا ہے میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ گمستقین سب کو سونے کے سکے دیتا ہے۔ ارطغرل اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہم نے انصاف کا چہرہ دیکھ لیا اور اس کا اب انصاف دیکھیں گے۔ ارطغرل باہر چلا جاتا ہے۔ توتکین کہتا ہے ارطغرل جب بھی انصاف کی بات کرتا ہے وہ امن کو خراب کر دیتا ہے۔ بمسی اور ترگت دوان کو پانی دینے جاتے ہیں لیکن محافظ ان کو کہتا ہے رک جاؤ۔ ترگت کہتا ہے گمستقین بے اگر آپ اجازت دیں تو ہم دوان کو پانی پلانا چاہتے ہیں۔ گمستقین کہتا ہے تمہاری اتنی ہمت، تم ایک سزا یافتہ شخص کو پانی پلانا چاہتے ہو؟ بمسی کہتا ہے یہ پانی دوان کے پاس رکھ دو۔ سپاہی دوان کے پاس پانی رکھ دیتا ہے اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔